آج کی دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، اور جرمنی، جاپان، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک اسکلڈ ہیومن ریسورس کی شارٹیج کا شکار ہیں۔ ایسے وقت میں ہماری وہ یونیورسٹیاں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق گریجویٹ پاس آؤٹ کر رہی ہیں، ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہماری یہ یونیورسٹیاں انٹرنیشنل جاب پلیسمنٹ سیل قائم کر لیں تو یہ ان ترقی یافتہ ممالک کی ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ یا ان کی شارٹیج کا انتظام کر سکتی ہیں۔ ایپسپ کے لیے گو گلوبل کا انیشیٹو لے رہے ہیں۔ چیئرمین ایپسپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا بڑا اعلان، کہا کہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ جرمنی، آسٹریلیا سمیت مختلف ممالک میں ہنرمند افراد کی ضرورت ہے، اس لیے ہماری یونیورسٹیز کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ پاکستانی یونیورسٹیز دنیا بھر میں ہنرمند افراد کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں۔ ابھی بھی اگر ارباب اختیار ہمارا ساتھ دیں اور وائس چانسلرز یہ عہد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ٹرین چھوٹی نہیں ہے۔ ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے، کچھ نہیں کرنا، 2-4 چھوٹے اقدامات کرنے ہیں۔ یقین کریں، نہ صرف یہ نوجوان زر مبادلہ ملک کے لیے کمائیں گے بلکہ اپنے ماں باپ کے خواب پورے کریں گے۔ تو ایپسپ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ان ممالک میں فارن سٹوڈنٹس کی ریکروٹمنٹ کے لیے ریکروٹمنٹ ڈرائیوز کا اہتمام کیا جائے، جس سے نہ صرف ملک میں کثیر زر مبادلہ آئے گا بلکہ ہماری یونیورسٹیز کی انٹرنیشنل رینکنگ میں فارن سٹوڈنٹس کی وجہ سے اور اضافہ ہوگا۔ ارباب اختیار ساتھ دیں تو ملک پٹری پر آ سکتا ہے۔ چیئرمین ایپسپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ تقریب سے خطاب، کہا کہ سینٹرل ایشیا میں پاکستانی یونیورسٹیز کی بڑی قدر ہے۔ بیرون ممالک جہاں پاکستانی یونیورسٹیز نہیں، وہاں یونیورسٹیز کھولنی چاہیے۔ کہ ہمارے نوجوان بہت بڑی تعداد میں پاکستان کا ایک ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے، لیکن اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان پہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں، ان کو تعلیم دیں۔ لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن ہے اٹ ہیز ٹو بی ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس رائٹ ایٹیٹیوڈز ہوں گے، رائٹ اسکل سیٹ ہوں گے تو وہ دنیا میں بھی زیادہ کامیاب ہوں گے، پاکستان میں بھی زیادہ کامیاب ہوں گے۔ چودھری عبدالرحمان صاحب نے رانگ نمبرز کا ذکر کیا۔ رانگ نمبر کوئی ایک نہیں ہے، بہت سے رہے اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ طلبہ کے پاس ہنر اور ایجوکیشن ہوگی تو قدر بڑھے گی۔ قومی ہیروز کو معاشرے میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب علی گو رحمان کا اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ سے خطاب، کہا کہ نوجوانوں کو صحیح سمت میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے رانگ نمبر کا ذکر کیا۔ یہاں ایک رانگ نمبر نہیں بلکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کچھ رانگ نمبرز نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ بتایا بالکل صحیح ہے، and I have approached Saudi Skill Council, we have approached to Russian Federation, we have approached to Korea also. دنیا میں بڑے پیمانے پر پاکستانیوں کے لیے جاب کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ چیئرمین HEC پاکستان ڈاکٹر مختار احمد کہتے ہیں، چیئرمین ایپسپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی باتوں سے متفق ہوں۔ ہم نے جاپان سے 65 سے زائد IT ایکسپرٹس بلوائے ہیں۔ We at Punjab University have a very strong liaison with all the vice chancellors, even for the public or private sector universities. اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک ایسا کمیشن ہے جس نے اس تفریق کو ختم کیا پرائیویٹ اور پبلک کی۔ یعنی ہمارے سے پہلے ماضی کے اندر یہ پرائیویٹ اور پبلک ایک الگ الگ 2 ڈومینز کے اندر کام کر رہے تھے، ہم نے ان کو اپنی اسکیمز کے اندر ایلیجیبل کیا۔ بین الاقوامی بڑی یونیورسٹیز پاکستان سے انٹرپرینیورشپ سیکھنا چاہتی ہیں۔ چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا، HEC نے پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کے فرق کو ختم کر دیا، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ نیگیٹیوٹیز کو 1 منٹ کے لیے ہم سارے بھول جائیں، پازیٹیوٹیز کی طرف سوچیں۔ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہماری باری ہے اس کو دینے کی۔ آج ملک پہ سخت وقت آ گیا ہے، اس کا مطلب ہمیں اور سخت ہو کے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔
مشکل وقت میں قومیں بنتی اور کھڑی ہوتی ہیں. CEO دین گروپ SM عمران کہتے ہیں ہمیں منفی نہیں مثبت انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے. وطن عزیز نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ایپسپ کے زیر اہتمام اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ تقریب ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کو اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا. وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کو بھی ایوارڈ دیا گیا. شعبہ تعلیم میں اہم کردار ادا کرنے والوں کی خدمات کا اعتراف وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود کوندل VC KEMU پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز وائس چانسلر لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز کو ایوارڈ سے نوازا گیا. SM عمران کے لیے تعلیمی میدان میں نمایاں خدمات پر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا. ایپسپ کے زیر اہتمام اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ 2023 کی تقریب گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی خصوصی شرکت. چیئرمین ایپسپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا. انٹرنیشنل رینکنگ میں بہترین کارکردگی کے حامل 22 یونیورسٹیز کو ایکسیلنس ایوارڈ دیے گئے. ایپسپ کے اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ کی تقریب چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر ممتاز اسکالرز محققین اور تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے شرکت کی. سابق وزیر اعظم کا بڑا اعلان. شہباز شریف نے کہا کہ قائد نون لیگ اکتوبر میں پاکستان واپس آئیں گے. سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ پر اتفاق. شریف فیملی کی لندن میں بیٹھک ہوئی. پاکستان میں استقبال کی تیاریوں بارے بھی گفتگو ہوئی. برطانوی ہائی کمشنر کی چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. مریم نواز نے کہا کہ آپ کی تعیناتی سے برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. مستقبل میں سانحہ جڑاوالا جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکمت عملی پر گفتگو کی جائے. شہر میں موسلادھار بارش سے گرمی اور ہفت کی چھٹی ہو گئی. لکشمی چوک اسلام پورہ گلبرگ اور شملہ پہاڑی سمیت مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے. محکمہ موسمیات کی وقفے سے مزید بارش کی پیشگوئی. بجلی کے اضافی بلوں نے شہریوں کا میٹر شارٹ کر دیا. لیسکو کی مختلف ڈویژنز میں اوور بلنگ پر عوام سراپا احتجاج. ٹاؤن شپ کوٹ عبد المالک بادامی باغ اور کوٹ لکھپت میں اوور بلنگ. گلشن راوی اور شالمار میں بھی صارفین کو اضافی یونٹ بھجوائے گئے. مہنگائی کے ستائے عوام. بجلی مہنگی ہونے پر بلبلا اٹھے. کاروباری سرگرمیاں بھی نہ ہونے کے برابر. شہری کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. نگران حکومت بجلی بلوں میں عائد اضافہ واپس لے. یوٹیلٹیز کو کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دیتے تھے کہ یہ صرف ہماری آمدنی کا 10% ہوتے ہیں یا 5% ہوتے ہیں. اب تو لگتا ہے ہماری آمدنی کا 70-80% یوٹیلٹی میں ہی چلے جاتا ہے. بیچارے مزدور جو غریب طبقہ ہے وہ تو پس گیا بالکل, کیونکہ بجلی مہنگی ہوئی ہے, ہر چیز کو اوپر چلی گئی ہے. کوئی جو ہے نا عوام, اب یہ ہے کہ عوام کو یکجا ہو کے باہر آنا چاہیے. اتنا بل آ جاتا ہے, کام ہے نہیں, صبح سے فارغ بیٹھے ہیں. گھر کا بل کو کم سے کم 30,000 40,000 50,000 سے کم ہی نہیں آ رہا. 5 روپے سنا بل مہنگا ہو گیا. لیسکو چیف کی ہدایت پر سینٹرل سرکل میں کچہری کا انعقاد. ایڈیشنل کمرشل مینیجر وسیم اقبال نے شہریوں کے مسائل سنے. SC سینٹرل چودھری رشید بھی ہمراہ تھے. شہریوں نے اوور بلنگ کی شکایات کے انبار لگا دیے. صارفین میٹرز پر وقت نہ لگنے اور ٹرانسفارمرز کی تبدیلی نہ ہونے پر ناراض نظر آئے. ایک اور قومی ادارہ تباہی کے دہانے پر. پاکستان اسٹیٹ آئل کا گردشی قرضہ 740 ارب روپے تک پہنچ گیا. PSO نے 465 ارب روپے محکمہ سوئی گیس سے وصول کرنے ہیں. دوسرے ادارے بھی PSO کو ادائیگیوں میں تاخیر کرنے لگے.
سوئی ناردرن گیس کمپنی پاور سیکٹر صارفین سے اربوں روپے کی وصولی میں ناکام. افسروں کی مجرمانہ غفلت سے قومی خزانے کو 23 ارب 32 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا. SNGPL صارفین سے 12 ارب 90 کروڑ روپے وصول کرنے میں ناکام رہی. پنجاب کے محکمے بیرون امداد کے اربوں کے فنڈز استعمال کرنے میں ناکام. ترقیاتی کاموں کے فنڈز لیپس ہوئے تو دوبارہ مانگ لیے. 19 ترقیاتی منصوبوں کے 17.25 ارب روپے کے فنڈز کا استعمال نہ کیا گیا. پنجاب حکومت نے فنڈز کو دوبارہ استعمال کرنے کی منظوری دے دی. اس بار فنڈز استعمال ہوں گے، بیوروکریسی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان. DPS اسکول کو جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کا مشن. کمشنر محمد علی رندھاوا کے اقدامات جاری. اسکول لرننگ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ. کہا کہ 28 اگست سے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام شروع ہو رہا ہے. ٹیچنگ طریقہ کار میں جدت لائی جائے گی. جنرل ہسپتال میں حاملہ خاتون نادیہ بلال کی مبینہ ہلاکت. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جنرل ہسپتال نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. انکوائری کمیٹی 3 دن میں رپورٹ MS کو پیش کرے گی. پروفیسر ڈاکٹر الفرید ظفر نے کہا افسوسناک واقعے میں ہسپتال عملے کی غفلت پائی گئی تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. نگران وزیر اعلیٰ کے ہنگامی دورے. سید محسن نقوی نے مختلف ہسپتالوں تھانہ سمن آباد اور چلڈرن ہوم کا دورہ کیا. سروسز ہسپتال میں پرانے آلات اور فلور ٹائلز کی موجودگی پر اظہار برہمی. ایکس رے روم اور نرسنگ کاؤنٹر کی حالت بہتر بنانے کی ہدایت کی. تھانہ سمن آباد میں گرفتار بزرگ بھکاری کی رہائی کا حکم دیا. نگران وزیر صحت کا سروسز ہسپتال اور PIC کا دورہ. دونوں ہسپتالوں کی نئی ایمرجنسی اور وارڈ کا معائنہ کیا. ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا سروسز ہسپتال کی نئی ایمرجنسی عوام کے لیے جلد کھول دی جائے گی. پنجاب حکومت نے فیملی ویلفیئر سینٹرز ملازمین کے کانٹریکٹ میں 6 ماہ کی توسیع کر دی. نئے حکم نامے سے 2740 ملازمین کو فائدہ ہوگا. 3000 ملازمین کی بھرتی کی منظوری. الیکشن کمیشن کی اجازت سے مشروع. لاہور گلوبل ولیج میں CBD پنجاب کی جانب سے انویسٹر سمٹ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی شرکت. سید محسن نقوی کا 31 دسمبر تک لاہور گلوبل ولیج کو مکمل فعال کرنے کا اعلان. کہا کہ لاہور گلوبل ولیج کو یورپ کے ترقی یافتہ آؤٹ لیٹ مال کے معیار کے مطابق بنانا چاہتے ہیں. LDA بونافائیڈ کمیشن 3 سال بعد بھی قائم نہ ہو سکا. پلاٹ الاٹمنٹ کی منسوخی کے لیے سینکڑوں درخواست گزار خوار ہونے لگے. حکومتی سطح پر بھی کمیشن کے قیام کے لیے اقدامات نہ کیے جا سکے. شاہدرہ فلائی اوور سے منسلک اراضی مالکان کو معاوضے کی ادائیگی. لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نے معاوضے کی ادائیگی کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم کا آغاز کر دیا. سائٹ پر مطلوبہ دستاویزات اور طریقہ کار کے فلیکس بھی آویزان کر دیے گئے ہیں. آبی گزرگاہوں کی بہتری کا منصوبہ. انتظامی نااہلی کا شکار. منصوبے اپنے اہداف کی تکمیل میں 25% پیچھے رہا. کسانوں کی جانب سے سبسڈی نہ ملنے کی شکایات. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب نے محکمہ زراعت سے وضاحت مانگی. مانگا منڈی میں نوجوان کو زندہ جلانے کے کیس کا ڈراپ سین. فیصل ٹاؤن پولیس نے ملزم فرحان اور اس کی اہلیہ آمنہ کو گرفتار کر لیا. مقتول حیدر علی آن لائن سامان فروخت کرتا تھا. خاتون نے حیدر کو ملنے کے لیے گھر بلایا. اسی دوران عورت کا خامد گھر پہنچ گیا. IG پنجاب نے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارہ احمد سے ملاقات. گداگری میں ملوث اور گھروں میں کام کرنے والے بچوں کے تحفظ کے لیے باہمی اقدامات پر گفتگو. IG پنجاب نے بچوں کے تحفظ کے لیے بہترین کام پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کارکردگی کو بھی سراہا. محکمہ جیل خانہ جات کے 20 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی گریڈ 17 میں ترقی. محمد ساجد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل سینٹرل جیل لاہور تعینات. اللہ دیتا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل سرگودا. مختار احمد قریشی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل بہاولپور مقرر.
سابق ڈائریکٹر آثار قدیمہ مقصود احمد صدارتی ایوارڈ کے لیے نامزد، سیکرٹری محکمہ صنعت احسان بھٹا کی جانب سے تقریب کا انعقاد، شرکاء نے مقصود احمد کے پاکستانی ورثے میں خیرات قدر خدمات کو سراہا۔ اور فقیر محمد میموریل ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں جہانزیب نذیر اور رانا عرفان کی جوڑی فاتح رہی، دوسرے میچ میں مدثر یاف ملک اور عمران راٹھور کی جوڑی کامیاب قرار پائی، تیسرے میچ میں ایاز محمود اور میاں شہباز کی جوڑی میں فتح سمیٹی۔